عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، صہیونی قوتیں نہتے فلسطینیوں پر 14 لاکھ رفح بارڈر پر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ شہادتوں کی تاریخ اتنی بڑی لکھی جا رہی ہے، اور افسوسناک مقام یہ ہے کہ مسلم ممالک تمام کے تمام لفظوں کی صورت میں کھل کے ہمدردی بھی نہیں کر رہے۔ ایران اس طرح نہیں آ رہا جس طرح وقت کی ضرورت ہے، ترکی اس طرح نہیں آ رہا جس طرح حالات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح عربوں کا سرنڈر کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ انہیں فلسطینیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پاکستان میں الیکشن، جس کو بہت سے حلقے متنازع کہہ رہے ہیں، تکمیل کو پہنچ چکا ہے، لیکن اس سے اٹھنے والی گرد بیٹھ نہیں رہی، بلکہ مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان اور ان جیسے دوسرے لوگ جو اقتدار کی اندھی بھوک رکھتے ہیں، سرنڈر کر چکے ہیں۔ اب انہیں اس بات کا قطعاً شوق نہیں ہے کہ پاکستان میں سول اداروں کی مضبوطی ملک کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ انہیں اس بات کا شوق ہے کہ انہیں اقتدار مل جائے۔ وہ شب و روز اقتدار کے حصول کے لیے قلہ بازیاں لگا رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عصر کے وقت تم روزہ توڑ دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان عصر کے وقت یہ روزہ توڑے گا یا ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا؟ حالات یہ بتا رہے ہیں، پیغامات یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان روزہ نہیں توڑے گا اور صبر اور شکر کے ساتھ اپنی منزل تک جائے گا۔ یہی کچھ موجودہ پیر پگارا نے کہہ دیا ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ زرداری کے ہم رکاب بن جاؤ، ہم پیالہ ہم نوالا ہو جاؤ، سیٹیں آپ کو بھی مل جائیں گی۔ لیکن انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آج وہ کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ کس نے ان سے یہ کہا تھا کہ زرداری کے ہم رکاب ہو جاؤ، جس کو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا۔ عمران خان نہ میرا رشتہ دار ہے، نہ اس سے یار میری دوست، لیکن ایک چیز میں کہوں گا، یہ جو نوجوانوں نے ہمت کی جو ہے عمران خان کا ساتھ تھے، ان کو میں سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو یہ فیصلہ کرنے والے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان کے ساتھی اتنے تعداد میں الیکشن جیت جائیں گے۔ جب فیصلہ ہو ہی گیا تھا کہ پورا سندھ پیپلز پارٹی کو دینا ہے، تو اب مجھے بتاؤ میں فوج کو کیسے ناراض کروں کہ 2 صوبائی سیٹیں آ گئی ہیں میرے پاس، ایک میرا بیٹا اور ایک ہمارے سانگڑ سے، تو اب یہ سیٹیں بھی اگر میں رکھتا ہوں تو فوج ناراض ہوگی، لہذا یہ دونوں بھی ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ اس پہ بھی زرداری صاحب کے لوگ آ جائیں، کیونکہ فوج کو ناراض کر کے تو ہم چل نہیں سکتے۔ یہ صورتحال پاکستان میں آنے والے دنوں کی تصویر پیش کر رہی ہے کہ پاکستان میں شکست خوردہ سیاستدانوں کی حکومت کیا کرے گی۔ ہارے ہوئوں کو جس طرح بے ساکھی کے ذریعے ایوان اقتدار میں پہنچایا جا رہا ہے، کیا یہ پاکستان کے عوام کی ضروریات پوری کر سکے گا، یا یہ نظام پوری طرح زمیں بے ہوش ہو جائے گا؟ عوام کی توقعات کیا ہیں؟ عوام کی توقعات یہ ہیں کہ جنرل حافظ ڈاکٹرائن کے مطابق آپ کہتے تھے ہم پاکستان کی معیشت کو کھڑا کریں گے، اب پاکستان کے بے روزگار آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، ہمیں سیاستدانوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو 30 سال سے 20 سال سے مسلسل آزمائے جا چکے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف یہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، 7 نکاتی ایجنڈا کی تکمیل کروں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 7 نکاتی ایجنڈا اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے جاری کیا تھا۔ اس میں ایک کالا باغ بھی تھا کہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے گا۔ 7 میں سے ایک بھی
ایجنڈے کا پوائنٹ پورا نہیں ہو سکا۔ پاکستان کے 75 سالوں میں حکومتیں تو بنی لیکن پاکستانی قوم کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ پاکستانی قوم ہر طرف دیکھتی رہی، شاید کوئی مسیحا ہو۔ روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگے، آج تک لگتے ہیں، نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا۔ اور ظلم یہ ہوا کہ جنرل ضیاء الحق نے اسلام کا نعرہ لگا دیا، نہ اسلام ملا۔ ایسی صورت میں پاکستان کی قوم ایک نئے راستے پہ چل پڑی ہے، اور وہ نیا راستہ اس الیکشن میں انہوں نے اپنی جدوجہد اور اپنے شعور کے مطابق اجتماعی طور پہ طے کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤس جو نتائج سناتے رہے ان کو الیکشن کمیشن نے جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام صحافی جو میڈیا ہاؤسز کے نشریات چلا رہے تھے جھوٹ بولتے رہے اور الیکشن کمیشن سچا ہے، تو پھر کٹہرے میں جیتنے والے کینڈیڈیٹس کی بجائے ان صحافیوں کو کھڑا کرنا چاہیے جو ریزلٹ اناؤنس کر رہے تھے، ان ٹی وی چینلز مالکان کو کھڑا کرنا چاہیے جو ریزلٹ اناؤنس کر رہے تھے کہ یہ جیت گیا، یہ ہار گیا، یہ آگے ہے، یہ پیچھے ہے۔ پھر تب سچائی سامنے آئے گی، لیکن شاید یہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے اس دور کے بارے میں امجد اسلام امجد نے کہا تھا، یہ 75 سال کا نچوڑ ہے امجد اسلام امجد کی یہ نظم میں آپ سب کو پیش کر رہا ہوں، اور جائزہ لیجئے قدم قدم پر ہم لوگ دائروں میں چلتے ہیں۔ پاکستانی 75 سال سے دائروں میں آ رہے ہیں، کبھی اس در کبھی ادھر کبھی ادھر۔ دائروں میں چلنے سے دائرے تو بھرتے ہیں، فاصلے نہیں گھٹتے۔ آرزویں چلتی ہیں، امنگ ہے نا جو بڑھتی چلی جاتی ہے کہ شاید کہیں سے کچھ مل جائے، شاید کوئی مسیحا مل جائے۔ جس طرف کو جاتی ہیں منزلیں تمنا کی، اس نے کہا میرے پاس آ جاؤ میں دوں گا، اس نے کہا میرے پاس آ جاؤ میں دوں گا، بیچارے پاکستانی ہر طرف لپکتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ گرد اڑتی رہتی ہے، درد بڑھتا رہتا ہے، راستے نہیں گھٹتے۔ راستے تو نہیں گھٹے، لیکن جس عزم کا اظہار پاکستانی قوم نے اس وقت کیا ہے اس کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے رہنمائی دی تھی۔ کیا کہا یہ بھی میں صرف ایک شعر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پاکستان کے ہر اس شخص کے لیے یہ پیغام ہے جو پاکستان میں بہتر نظام چاہتا ہے، جو نظام بد کا خاتمہ چاہتا ہے، جو کرپٹ نظام کو دفن کرنا چاہتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں علامہ رہنمائی دیتے ہیں، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پر اڑنا، منزل کٹھن یہی ہے، منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی میں۔ عمران روزہ نہیں توڑے گا، پاکستانی قوم کو بھی روزہ نہیں توڑنا۔ منزل آپ کی ہے، پاک فوج اور آپ الٹیمیٹلی مل کے چلیں گے، کیونکہ اکیلی جنگ پاک فوج نہیں لڑ سکے گی۔ آپ سب کا شکریہ۔